سوائے غرقد کے درخت کے، کیونکہ یہ یہودی درخت ہے. گوگل کر کے دیکھنا کہ 2021 اور 2022 میں اسرائیل میں کتنے کروڑ غرقد کے درخت جو ہے لگائے گئے تھے. وہ اس طرح اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں میرے بردر. یار المیہ ہے یہ. اور بیٹھے ہوئے ہم پاکستان میں اور لائٹ اسی طرح سے ہماری چلی گئی ہے. ہر پاکستانی جو ہے نا اپنا بہترین وکیل ہے اور دوسرے کا بہترین جج ہے. میرا جسم میری مرضی چلا ہے جی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. پہلے ہی وہ نفسیاتی مریض، ان کو اوپر سے ایک اور اینڈ لیول کی نفسیاتی بیماری دے کے معاشرے میں چھوڑ دو خسی ہوئے. وہ یہ کام تو نہیں کریں گے، اس کے علاوہ انہوں نے کیا کچھ کرنا ہے پھر آپ دیکھ لینا آگے. اپنے دور میں وہ 2-3 جو شخص سرعام پھانسی لگائے تھے نا، تو اس کے 12 سال اقتدار میں کسی نے پھر زیادتی کا کیس نہیں آیا. بغیر تو جو اپنے اوپر حکمران اپنے جیسے بغیرت بٹھائے ہوئے ہیں وہی آپ کا پیسہ واپس لائیں گے، یہی چیزیں آپ کی خرید لیں گے بالکل وائٹ منی کے طور پہ. اور ایٹ دی اینڈ افغانستان جانے کے لیے بھی ڈنکی مارو گے، یاد رکھنا میری بات. پھر کیا ہوتا ہے جی کہ پاکستان میں نا وقتاً فوقتاً چیک کیا جاتا ہے کہ آپ یہ بغیرتی کے کس لیول تک پہنچے ہیں اور کتنے ان میں غیرت باقی ہے. یہ چیک کیا جاتا ہے، پیمانہ لگایا جاتا ہے. اور ہر 6 مہینے 1 سال کے بعد ایسا ہی کوئی نہ کوئی کیس سامنے آتا ہے. خطبہ حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 3 دفعہ خدا پاک کو گواہ بنا کے، خدا تو گواہ رہنا ہے، خدا تو گواہ رہنا ہے، خدا تو گواہ رہنا. جہاد میرے آپ پہ انفرادی طور پہ فرض ہے نا، لیکن ہم نے آؤٹ سورسنگ کی ہے جیسے کہ اپنی آرمیز کو. مطلب یہ اینڈ ہے بردرز، یہ اینڈ ہے. اس کے آگے آپ اپنی بغیرتیاں ادھر ہی آپ کی رہنی ہے. اور یہ پینٹ شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ پانچے اوپر ہیں نیچے ہیں، کیا بنے گا، ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہ تیری تو نہیں رفع یدین کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. میلاد منانا چاہیے، نہیں منانا چاہیے. میلاد میں جو لنگر ہے جی حلال ہے حرام ہے جناب. آپ کا میت کے بعد دعا کرنی چاہیے، نماز جنازہ کے بعد دعا کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آج صبح سے آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ ایک کویسچن پیپر کانسیپٹ یونیورسٹی کا جو ہے وہ وائرل ہوا ہے. میرے پاس بھی آج صبح ہی پہنچا ہے، جس میں ایک غلیظ قسم کا سوال پوچھا گیا. سوال کی طرف بھی ہم جائیں گے. یہ تقریباً 4 یا 5 دسمبر کی بات ہے جب ایگزام لیا گیا. 3 جنوری کو اس کے خلاف کانسیپٹ یونیورسٹی نے ایکشن لیا اور اس ٹیچر کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا. اور HEC کی طرف سے بھی اس کے خلاف جو ایکشن لیا گیا. اور منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے جو ہے یہ کہا ہے جی کہ اس کے خلاف کمیٹی اٹھائی جائے گی اور انکوائری کی جائے گی. چلے وعدے وفا نہ ہوئے پہلے بھی، دیکھ لیتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے. کویسچن کیا تھا اس سے پہلے میں جتنے میرے اگر کوئی بزرگ دوست یا کوئی فیمیل اگر دیکھ رہی ہوں یہ لائیو تو کائنڈلی آپ اس کو بند کر دیں. اور اس کے علاوہ وہ تمام دوست بھی لائیو سیشن کو ختم کر دیں، یہیں سے اس کو بند کر دیں جن کو یہ خطرہ ہو کہ کہیں ہمارا غیرت یا پھر ضمیر نہ جاگ. یہ بھائی جی نوٹ آپ کو پہلے دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو غیرت یا آپ کا ضمیر جاگنے کا خطرہ لاحق ہو تو کائنڈلی یہ لائیو سیشن آپ نہ دیکھیں، کیونکہ پاکستان میں بے غیرتی جو ہے بے حسی عام ہے. کویسچن اس طرح سے تھا، بیچلر آف الیکٹریکل انجینئرنگ کا فرسٹ سیمسٹر کا کویسچن انگلش سبجیکٹ کا پیپر تھا. اس میں یہ کویسچن کیا ہے جی کہ جولی اور مارک دونوں بہن بھائی ہیں جو فرانس میں اپنی چھٹیاں گزارنے گئے ہوئے ہیں اور ایک بیچ پر وہ ایک ہٹ میں بیچ پر ایک کیبن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم میک اے لو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا اس کا مطلب ہوگا. اگر ہم ایسا کریں تو بہت ہی ہمارے لیے پر لطف یہ لمحہ ہو جائے گا. اور جو جولی ہے وہ آلریڈی پریگنینسی پلز لے رہی تھی اور جو مارک ہے وہ کنڈوم اپنے پاس رکھتا تھا احتیاط کے لیے. پھر دے بوتھ میک دا لو اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا جی کہ اس سیکرٹ کو ہم ٹاپ سیکرٹ رکھیں گے اور یہ بہت ہی ہمارے لیے لطف رہا اور سارا کچھ. اس کے یہ ایک اس طریقے سے اوپر پیراگراف دیا گیا. اس کے بعد کویسچن پوچھا جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک کیا گیا. اور سیکنڈ یہ کہ آپ اپنے پرسنل اوپینین سے، مطلب آپ کو یہاں بھی اس چیز پہ روکا کہ کہیں آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کا کوئی آنسر نہ کریں. آپ اپنے پرسنل اوپینین سے یہ بتائیں کہ یہ، اور دلائل دیں اپنے پرسنل اوپینین سے کہ چاہے آپ غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں اس کے دلائل دیں. اور اپنا ذاتی مشاہدے میں اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ بھی آپ شیئر کریں. جناب یہ کویسچن ایک آتا ہے کہاں پہ؟ اسلام کے جمہور کے پاکستان کی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹی کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد کے بیچلر آف انجینئرنگ کے فرسٹ سیمسٹر کے انگلش ایگزام میں یہ کویسچن کیا جاتا ہے جی بچوں سے.
میں نہیں سمجھتا اب یا کیا سوچ ہے اس بندے کی. وہ لبرلزم کو سپورٹ کر رہا ہے, میرا جسم میری مرضی والوں کو, یا جس کسی کو بھی مجھے اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے. جائے اس کا اپنا پرسنل لائف ہے, پرسنل تھاٹس ہیں, اب جو جیسا بھی کرے. میں کون ہوتا ہوں اس کو غلط صحیح کہنے والا. لیکن بات ہم کر رہے تھے کہ 1 مہینہ گزر گیا, وہ ایگزام لیا اور پھر بچوں نے جیسے بھی کر کے HEC تک یہ مسئلہ پہنچا. HEC نے نوٹس لیا جی, اور پھر یونیورسٹی نے اس کو ٹرمینیٹ کر دیا, اور منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تک بات پہنچی, اور انہوں نے کہا جی کہ اس طرح جی کہ اس کے خلاف انکوائری بٹھائی جائے گی. کچھ ٹائم پہلے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پیپر میں ایسا ہی سوال کیا گیا تھا, اور وہ سوال اس طرح سے تھا کہ اپنی بہن کی فگر پر آپ مضمون لکھیں. کوئی نوٹس نہیں لیا گیا تھا. اگر لیا جاتا تو آج یہ بے غیرتی اس حد تک سوال نہ پہنچتا. اور پھر ابھی تک کسی ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں, کسی بھی مکتبہ فکر کی طرف سے جناب کے خلاف کسی قسم کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا. امید تو یہ کی جا رہی تھی شاید کوئی فتویٰ ہمیں مل جاتا, لیکن ایسا نہیں ہوا. چلو کوشش کرتے ہیں کہ شاید ان کو بھی آ جائے, اس طرف خیال آ جائے. لیکن اگر وہ اس بات میں بیٹھے رہیں گے, ظاہر ہے پاپا نہیں مانیں گے اور پاپا ناراض ہو جائیں گے, کیونکہ پاپا کو خوش کیا جاتا ہے ہر دفعہ, چاہے وہ یہاں پہ اسلام کا کیوں نہ لبادہ اڑے, کچھ بھی کر رہے ہوں. فنڈنگ تو پاپا نے دینی ہوتی ہے ہم سب کو بھی. چلو مارک اور جولی کا یہ کیس آیا جی. ٹیچر کا جناب پہلے تو ہمیں نام نہیں تھا پتہ چل رہا, پھر بڑی مشکل سے ٹرمینیشن لیٹر ہمارے جب سامنے آیا تو پتہ چلا اس کے سر کا نام ہے جی خیر البشر. واہ سر, کام تو آپ کے تمام تر غیر البشر والے ہیں, لیکن نام آپ نے بڑا پیارا خیر البشر رکھا ہوا ہے. ہمارا یہاں بغیرتوں کا ہجوم بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, آج صبح سے ہی اس کو وائرل بھی بڑا کیا ہے جی. میں کہتا ہوں کہ اب پتہ نہیں لبرلزم جڑ سے کہیں ختم ہی نہ ہو جائے. خوف تو یہ لاکھ ہو چکا ہے, کیونکہ اس قدر پوسٹیں کی ہیں. میں بھی فیس بک پہ یہاں کی بات کر رہا ہوں کہ شاید یار کوئی آ جاؤ. میں ابھی تو لائیو پہ بھی کوئی واچنگ اتنا نہیں آیا ہوا, لیکن ابھی اگر کسی قسم کے کال دے دوں تو میرا نہیں خیال کوئی بھی آئے گا میرے ساتھ سامنے, ماسوائے کہ اگر ان کے چاہے سیاسی پیشوا یا ان کے مذہبی پیشوا نہ ان کو کوئی بھی ڈکٹیشن دیں, اور ان کو بھی کہیں اور سے ڈکٹیشن آ رہی ہوتی ہے. مطلب یار المیہ ہے یہ. اور بیٹھے ہوئے ہم پاکستان میں, اور لائٹ اسی طرح سے ہماری چلی گئی ہے. اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جتنے بھی مسلم رہتے ہیں, اور جتنے بھی مکتبہ فکر جن کو کہا جاتا ہے بیسیکلی, جو اسلام کے ٹکڑے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کس جنگ میں لگے ہوئے ہیں جناب. ایسا ہے کہ یہ پینٹ شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں, پانچے اوپر ہیں نیچے ہیں, کیا بنے گا, ہوئی ہے نہیں ہوئی, نہ تیری تو نہیں رفع یدین کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. میلاد منانا چاہیے, نہیں منانا چاہیے. میلاد میں جو لنگر ہے جی حلال ہے حرام ہے, نماز جنازہ کے بعد دعا کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے. مطلب اس طرح کی ایسی کوئی, اب میں کیا روکنے پڑ رہے ہیں الفاظ اپنے. تو اس تمام تر بغیرتی میں لگے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ زہر پہنچ چکا ہے, اور کس حد تک پہنچ چکا ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا ابھی کہ کیا سوال کیا گیا تھا. مطلب یہ اینڈ ہے بردرز, یہ اینڈ ہے. اس کے آگے آپ اپنی بغیرتیاں ادھر ہی آپ کی رہنی ہیں, اور ختم ہے. اس کے بعد آپ کا یہ تمام تر ڈرامہ جو پاکستان میں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 75 سال سے. ہنسو بھی بغیر تو ہنسو بھی, ظاہر ہے ہنسنا ہے, کیونکہ وہ وقت دور نہیں ہے جب دنیا آپ پہ ہنسے گی. اور کیا ہے جی, ظاہر ہے آپ کو پتہ, ٹھیک ہے میں بھی اس چیز کو سمجھتا ہوں, مانتا ہوں, اور پتہ بھی ہے, معلوم ہے ہمیں کہ فنڈنگز ہوتی ہیں اور یہودی لابیز ہیں, ٹھیک ہے, فری میسنز وغیرہ تنظیمیں چل رہی ہیں جو اس ایسے مواد کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہودی چلو ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ یہ آپ کے کبھی دوست نہیں بن سکتے. ٹھیک ہو گیا, یہ تو ہمیں آلریڈی پتہ ہے نا. آج ہم بیٹھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہودیوں نے یہ کر دیا, یہودیوں نے وہ کر. او بھائی آپ لوگوں نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ بغیر تو کر کیا رہے ہو, اور کر کیا چکے ہو, اور آگے کیا کرنے والے ہو. جہاں پہ جو کچھ بھی ہونا, مہنگائی ہوا فلاں, وہ جو پتہ ہے لابیز ہے نا, ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. وہ اچھا تو بغیر تو جو اپنے اوپر حکمران اپنے جیسے بغیرت بٹھائے ہوئے ہیں, اندوم میں کانا راجا ہے نا, تو مہا بغیرت جو ہوتا ہے وہ اوپر بیٹھ جاتا ہے, باقی چھوٹے موٹے بغیرت آگے اس کی رعایا میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں. یہی چل رہا ہے. جو جتنا بڑا بغیرت ہوگا وہ ادھر چلا جائے گا, ان میں سے چن لیے جائیں گے, کنجروں میں سے بڑے کنجر ادھر جا کے بیٹھیں گے نا. میرا جسم میری مرضی چلا ہے جی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. ٹھیک ہے یار, آپ کے اگر مطالبات, وہ تمام تر وہ حقوق مانگنا ہے جو اسلام جو شریعت دے رہی ہے عورتوں کو, تو میں آپ کے ساتھ ہوں.
لیکن اگر آپ کے مطالبات شریعت اور پاکستانی آئین کے منافی ہیں تو اعلان میں آپ کے خلاف ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جی کہ پاکستان میں نا وقتاً فوقتاً چیک کیا جاتا ہے کہ آپ یہ بغیرتی کے کس لیول تک پہنچے ہیں اور کتنے ان میں غیرت باقی ہے، یہ چیک کیا جاتا ہے، پیمانہ لگایا جاتا ہے، اور ہر 6 مہینے 1 سال کے بعد ایسا ہی کوئی نہ کوئی کیس سامنے آتا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگے سے عوامی رد عمل کیا آ رہا ہے۔ اگر رد عمل زیادہ آیا جی کہ وہاں اس کو اسٹاپ کر دیا جاتا ہے، پھر تھوڑا ویٹ کرتے ہیں اور نیکسٹ لیول کی بغیرتی سامنے لاتے ہیں، پھر ان کا جو ہے نا غیرت کا وہ لیول دیکھتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پہ غیرتوں کا ہجوم ہے، اس لیے وقتاً فوقتاً ہوتا ہی رہتا ہے، اور یہ 2-4 دن جو ہے رولا رپا ڈالا ہے، اس کے بعد بس ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ چیز کا انتظار کرتے ہیں اور پچھلا سارا بھول جاتے ہیں۔ کم عمر بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز آئے کتنے، اور ان کے خلاف کیا کچھ ہوا، ہم اس کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ لیں، اور پھر اوپر سے گورنمنٹ، ہماری سابقہ گورنمنٹ نے یہ کہا جی کہ اس طرح ان کو انجیکشن لگا کے خسی کر دو، تاکہ معاشرے میں آپ یہ نفسیات، پہلے ہی وہ نفسیاتی مریض، ان کو اوپر سے ایک اور اینڈ لیول کی نفسیاتی بیماری دے کے معاشرے میں چھوڑ دو خسی ہوئے، وہ اور یہ کام تو نہیں کریں گے، اس کے علاوہ انہوں نے کیا کچھ کرنا ہے پھر آپ دیکھ لینا آگے، ابھی دیکھ بھی رہے ہو کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جولی اینڈ مارک کا قصہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، کون سیٹس یونیورسٹی، اور پھر جو ایک بچہ بیچلر کے فرسٹ سیمسٹر میں، مطلب ابھی اس نے FSC انٹرمیڈیٹ اپنا پاس کیا اور وہ گیا ہے، مطلب کچا ذہن جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اور وہاں اس طرح کا سوچ کا بیج بویا جا رہا ہے۔ کیا بیج؟ یہ بہن بھائی کا جو کیس اس میں آپ سن چکے ہیں کہ کیا سوال تھا۔ سوچ ایک دفعہ اگر پیدا کر دی جائے، سوچ کبھی نہیں مرتی، میری بات آپ ہمیشہ یاد رکھنا۔ اب وہ سوچ ان کے ذہنوں میں یہ پیدا ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کہیں نہیں، کروڑ لوگوں میں۔ لیکن جب وہ لوگ کام سیٹس کے یونیورسٹی جیسے جو ہے وہ ماحول میں جب اپنی ڈگری کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے بعد جب آگے مارکیٹ میں آئیں گے، آلریڈی بے روزگاری اور سارا کچھ، اور پیچھے سے وہ ذہن کیا بنایا گیا ہے ان کا، تو مجھے بتاؤ یہ آگے یہ فتنہ جو ہے کتنا دور تک جائے گا۔ ذرا سوچنا اس چیز پہ آپ، اگر ذرا سی کوئی ہے غیرت تو۔ یہودیوں کی تھوڑی سی اب بات ہم کرتے ہیں اس میں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، بیسیکلی وہ مسلمز کے خلاف ہی صرف نہیں، جو زائنسٹ ہیں، پرو یہودی، دہشت گردانہ سوچ کے انتخاب پسند یہودی جو ہیں، وہ تمام تر مذاہب کے خلاف ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ اب وہ جس طرح سے بھی لے کے چل رہے ہیں، دی پروٹوکول آف دی لرنڈ ایلڈرز آف زائون کتاب، انشاءاللہ میں سیریز لے کے آؤں گا، اور اس کی میں تمام تر جو ہے تفصیلات بھی سامنے رکھوں گا، جو ان کی زائنسٹ کی دستاویزات پر مشتمل کتاب 1903 میں لگ بھگ وہ سامنے آئی، اور جس کی آج بھی آپ کے پاس موجودگی پر رشیا میں آج بھی آپ کو سزا ہوتا ہے۔ جو رشین ریڈ جو خونی انقلاب آیا تھا، اس کے بعد یورپ تک یہ کتاب پہنچی تھی، اور پھر سویڈن کی عدالتوں سے جو ہے یہودیوں نے اس کے خلاف جو ہے کیس فائل کر کے اس کو رکوایا، اور سارا کچھ ہوا۔ اس میں واضح ہمیں کیا کچھ ملتا ہے، کس طریقے سے وہ ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں ابھی آپ موجودہ حالات میں جس طرح چل رہا ہے۔ انشاءاللہ میں وہ چیزیں سامنے لے کے آؤں گا جلدی۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک صحیح مسلم شریف کی 7339 حدیث پاک ہے، مفہوم آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قیامت اب تک نہیں ہوگی، آئے گی جب تک مسلمانوں اور یہودیوں میں جنگ نہ ہو، اور اس میں مسلمان تمام تر یہودیوں کو قتل کر دیں گے۔ اگر کوئی یہودی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی جا کے چھپتا ہے تو وہ درخت یا پتھر بول کے کہے گا کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اور اس کو قتل کر دے، اور ان کو قتل کر دیا جائے گا سوائے غرقد کے درخت کے، کیونکہ یہ یہودی درخت ہے۔ کما بال یہ حدیث مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہو اس کو، لیکن ابھی آپ ذرا گوگل کر کے دیکھنا کہ 2021 اور 2022 میں اسرائیل میں کتنے کروڑ غرقد کے درخت جو ہے لگائے گئے تھے۔ وہ اس طرح اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں میرے بردر۔ آپ پتہ نہیں کیا سوچ کے بیٹھے، وہ ہے ہر لاسٹ اینڈ تک جو ہے نا اس چیز کو اپلائی کر رہے ہیں۔ کہاں سے؟ ہماری ہی کتب میں آلریڈی یہ سب کچھ ہمیں بتا دیا گیا، لیکن وہ ہمارے یہ بغیرت جو بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے پولیٹکس میں ہو، چاہے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں لبادہ اوڑے اسلام کا، اور ایک ہی بات کرتے ہیں جی تحقیق کرنا آپ کا کام نہیں ہے، تحقیق کرنا علماء کا کام ہے۔ سمجھ گیا ہوگا، میرا کام نہیں ہے تحقیق کرنا۔ مجھے خطبہ حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 3 دفعہ خدا پاک کو گواہ بنا کے، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، میں نے تیرے دین کا پہنچانے کا کام، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور اے لوگو میں نے تمہارا دین تم پہ مکمل کر دیا، مکمل کر کے ہمیں دے دیا گیا ہے۔ ہمیں آپ دیکھیں طرز حکمرانی اگر کی بات ہم کریں، آپ معاشی بات کریں، معاشرتی بات کریں،
آیا کہ زندگی میں جو بھی مسئلہ درپیش ہے اس کے متعلق ہمیں مکمل بریفلی ایکسپلین کر کے بتایا گیا ہے کہ اس طرح اس کو حل کرنا ہے, اس طرح اس کو لے کے چلنا ہے. اور ذرا آج اپنے اوپر آپ اس چیز کو سوچیں اپنے اینڈ تک کہ ہم کتنے پرسنٹ ہم اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں, اور اس چیز کو کتنے پرسنٹ ہم مان رہے ہیں, کتنے پرسنٹ ہم جو ہے اپنی زندگیوں میں اپلائی کر رہے ہیں. آپ کو خود ہی جو ہے رزلٹ سامنے آ جائیں گے. میرے الفاظ ضرور آپ کو برے بھی لگیں گے, سخت لگیں گے, لیکن آپ اپنا موازنہ آپ خود کریں. ہر انسان اپنا بہترین جج اگر بن جائے نا اپنا, جو کہ اصل میں ہمارا یہاں چل رہا ہے کہ ہر پاکستانی جو ہے نا اپنا بہترین وکیل ہے اور دوسرے کا بہترین جج ہے. مطلب یار آپ گاڑ کے بیٹھے ہو, ہر کام میں الٹے ہو یار, ہر کام میں الٹے ہو. بیسی آپ لوگ کہاں تک آپ کی پتہ بیستی بھی کرے, خود کو شرم محسوس ہونے لگ جاتی ہے کہ آپ غیرتوں کو بنا کیا گئے. اور پھر اوپر سے سوئے ہوئے کو نا سب سے برا وہی شخص لگتا ہے جو اس کو جگا رہا ہوتا ہے. اس وقت میں بھی آپ کو اتنا ہی برا لگ رہا ہوگا. اسی لیے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ ضمیر جاگنے کا خطرہ ہے اس میں, اس لیے کوشش کریں کہ نہ ہی دیکھیں لائف. بائبل یونائٹڈ کی جانب سے میں یہ بات آپ کو کہہ دوں کہ فرسٹ آف آل ہم جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کو ہم خط بھی لکھ رہے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم تنظیم کے وکلاء کی مدد سے ہم اس خیر البشر جو شخص ہے جس نے یہ پیپر بنایا تھا کانسیپٹ یونیورسٹی کا, ہم اس کے خلاف عدالت میں بھی جائیں گے. دیکھتے ہیں کہاں تک کیا ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. حق کا پرچم ہم بلند کرتے رہیں گے اور نہ حق کے خلاف علل اعلان کھڑے رہیں گے ہمیشہ انشاءاللہ. چاہے اس میں اپنا کوئی سگا بھی اگر مخالف میں کھڑا ہوگا, لیکن اگر وہ نہ حق پہ ہے تو ہم علل اعلان اس کو کہیں گے کہ بھائی تو غلط ہے, اور اگر دشمن بھی ہے حق پہ تو ہم اس کا ساتھ دیں گے کہ بھائی حق پہ. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ہمیں اسلام کہتا ہے کہ پہلے ہاتھ سے روکو, دل میں پھر سیکنڈ آپ کیا ہے کہ وہ زبان سے اس کو برا کہو, اور آخری درجہ ایمان کا یہ ہے کہ آپ کم از کم دل میں اس چیز کو برا جانو. اور گورا تھاٹ ہمیں کیا دیتا ہے کہ پہلے آپ اب مطلب ٹوٹل اس کے وائس پرسن, پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دل میں کہنا ہے کہ یار برا ہو گیا, پھر آپ نے کیا کرنا ہے زبان سے کہنا ہے ہاں یہ برا ہوا ہے, اور اینڈ پہ آپ نے جو ہے نا کرنا ہے روکنا ہے ہاتھ سے. اور روکنا بھی آپ نے نہیں ہے نا, وہ آؤٹ سورسنگ ہو چکی ہے. جہاد میرے آپ پہ انفرادی طور پہ فرض ہے نا, لیکن ہم نے آؤٹ سورسنگ کی ہے جیسے کہ اپنی آرمیز کو اسی طرح آؤٹ سورسنگ کر دیا. آپ نے نہیں ہاتھ سے بھی روکنا نا, آپ نے متعلقہ ان کو دینا, کن کو جی جو آلریڈی ان کے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ تلے, جو ہے جو فیصلہ نہیں دیں گے کبھی بھی. جو ہے چاہے اسلامی معاملہ اگر آتا ہے تو اسلام کے مطابق انہوں نے فیصلہ نہیں دینا. فیصلہ کس طرح دینا ہے, جس طرح پاپا کی ڈکٹیشن آتی ہے اس طریقے سے دینا ہے. اور پاپا نے اپنی تنظیمیں انسانی حقوق کی یہاں بٹھائی ہوئی ہیں کہ ایسا ہے کہ جی زنا کا سنسار, میں کہتا ہوں ایک یہاں پہ سنسار کرو, میں دیکھتا ہوں پورے ملک میں اگر کسی نے زنا بھی کیا تو خدا کے بندوں وہ اتنا خوفناک منظر ہوتا ہے کبھی دیکھا نہیں ہے آپ نے شاید. اس لیے ضیاء الحق نے اپنے دور میں وہ 2-3 جو شخص سر عام پھانسی لگائے تھے نا, تو اس کے 12 سال اقتدار میں کسی نے پھر زیادتی کا کیس نہیں آیا. کرنا کیا چاہتے ہو؟ اور پھر اگر غلط کو غلط کہنا بھی یہاں پہ جرم بن چکا ہے, کیونکہ یہ جو معاشرہ ہے نا ہمارا, یہ جہالت کی زخم ہے. جہاں جو حق بیان کرے گا وہ بھائی جی غلط ہے, شاید ایگو ڈالے پہنچ جائیں یا کچھ اور ہو جائے, لیکن حق آپ نے نہیں بیان کرنا. باقی نہ حق کا کام یہاں کھل کے کرو, اسی میں آپ کی بھائی جی اسکوپ ہے. کوئی شخص یہاں بیٹھا اگر آپ کو آپ کی اصلاح کر رہا ہو, آپ کو کچھ بہتری کی طرف یا کچھ آپ کی سوچ جگانے کے لیے یا آپ کو کچھ اس طرح سے پلان دے رہا ہو, اس کو نہیں سپورٹ ہوگی, اس کو نہیں کبھی وہ وائرل نہیں ہوگا. لیکن یہاں ناچنے پہ نا راتوں رات وائرل ہو جاتا ہے, کیونکہ کنجر بن جاؤ اسی میں اسکوپ ہے. رائزنگ چراغ نیم برانڈ ہے میرا, اور علاقہ چراغ یونین کونسل. زیادہ دوست اس وقت بھی جو لائیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی چراغ سے ہی ہیں. سوچ دی انڈسٹریلائزیشن کی سوچ تھی, سمجھ نہیں سکے کیونکہ ان کے دماغ سے, ان کی سوچ سے اوپر کی بات تھی, لیول اوپر کا تھا, ان کو نہیں سمجھ آیا. مچرا ماڈرن ولیج کے متعلق پلان دیا, نہیں سمجھ آیا, بالکل نہیں سمجھ آیا. اس میں ان کے لیے ایجوکیشن سسٹم بتایا ان کو, وہ بھائی اس طرح کا آپ کو پلان دیا کہ یہ آپ یہ ٹٹو بننے کی نہیں ضرورت پڑے گی, خود مختار ہو جاؤ گے. لیکن یہاں پہ بکتی ہے جو چیز, اس کو لے کے چلا جا رہا ہے. مہنگائی ہوئی کس حد تک چلی گئی. 2 دن پہلے کی پوسٹ موجود ہے میری, نابیک سے میں نے صاحب کو بھی مینشن کیا تھا, شاید کچھ کر لیتے اس پہ, لیکن نہیں, انہوں نے بھی کہا نہیں ہمیں ڈکٹیشن پاپا کی آئے گی تو اپنا سیاسی مفاد دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے نا یار. عوام کون ہے, ان کو خودو لگا ہوا ہے, خودو لگایا ہوا ہے. یہ چلتا آ رہا ہے 73 سال سے 75 سال سے, خودو لگا ہوا ہے, خودو لگایا ہوا ہے, اور لگائی رکھو, ٹھیک ہے. ایٹ دی اینڈ افغانستان جانے کے لیے بھی ڈنکی مارو گے, یاد رکھنا میری بات.
बहुत तरक्की करने लगे हैं वो स्लीपर पहने हुए लोग, और तुम अपने इधर प्रोटोकॉल्स लेके घूमते रहो, बगैरतों को लगाया हुआ है। ग्राउंड बनाया जाता है हर चीज़ के लिए, ग्राउंड बनाया गया है, सुनना लास्ट बात करके बस आपसे इजाज़त चाहूँगा। ग्राउंड बनाया गया कि हमें बताया गया इतने जो है वो गोल्फ क्लब है पाकिस्तान में, इतने एकड़ का रकबा है कि गोल्फ क्लब का है, और ठीक है बताया गया, और उसका इतना किराया दे रहे हैं। मतलब एक उस तरफ जहन लाया गया, पहले 1-2 दिन 3 दिन ऐसे बात चलाई गई कि सारे बंदे इस लोग हैं, वो ये तो बहुत हो रहा है, ये फलां हो रहा है, ढुकां हो रहा है। फिर शादी क्या आया जी, वो उसका ख्वाजा पता नहीं क्या नाम है, साद रफीक एल्बम है, क्या है जी कि अगर गोल्फ क्लब जो है वो नीलाम कर दिए जाएँ तो 1/4 पाकिस्तान का डेट जो है वो कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्या है कि अब मतलब नीलामी की तरफ लाया गया, किस तरह ग्राउंड बना के लाया गया। और फिर नीलाम, याद रखना, जब ये नीलाम चीज़ें होंगी तो ख़रीदेगा कौन, नीलामी में बोली कौन लगाएगा, वही दलाल बोली लगाएंगे जो यहाँ से आपका पैसा लेके गए थे, और वही आपका पैसा वापस लाएंगे, यही चीज़ें आपकी ख़रीद लेंगे बिल्कुल वाइट मनी के तौर पे। और होगा क्या, साथ ही अपनी गवर्नमेंट्स में जब डॉलर्स वो इतना लेके आएंगे, मैशत को भी एक इस्तेकाम आ जाएगा, और नेक्स्ट टाइम फिर उन्होंने आप पे मुसल्लत होना है। अब पता है क्या है, याद रखना मेरी बात, तेल दूर की बात है, आप थूक भी नहीं लगाना इन्होंने।